313 تھے تو لوگوں پر حکمرانی کیا کرتے تھے، وہ دلوں کو آباد کیا کرتے تھے. آج تم کروڑوں میں ہو، آج غلامی کرتے ہو. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھانے لگے آہو، بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھانے لگے آہو، باقی نہ رہے شیر کے شیری کا فسانہ. اور کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، اور تعلیم مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. آج ہم مسائل کو بہانہ بناتے ہیں کہ آج ہمارے پاس پاور نہیں، اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے. اور میری قوم کے مسلمانوں، آج اگر آپ نے خود کو سنوارا نہیں، آج اگر آپ نے اپنے معاشرے کو، اپنے سوسائٹی کو، اپنے جو ہے سماج کو اگر سدھارنے کا کام نہیں کیا تو یقین جانو کہ آج سب سے بڑا فضل تو اللہ کا یہ ہے کہ جب بس پہلے کی قوم جب گناہ کرتی تھی، پہلے کی قوم جب کوئی غلط کام کرتی تھی تو ان کا عذاب ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا، ان کے پیشانی پر ان کا گناہ لکھ دیا جاتا تھا. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آج جوا خوری ہمارے سماج میں ہے، آج شراب نوشی ہمارے سماج میں ہے، آج حق تلفی ہمارے سماج میں ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ تمہارے شکل چھوڑنے سے نہیں ہوتے ہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا ہے، تم پر آگ کے شعلے نہیں برستے ہیں. یہ حضور کا احسان ہے کہ حضور کے صدقے میں تمہارے پر اللہ نے عذاب نازل نہ فرمایا. ورنہ تاریخ اٹھا کر دیکھو اللہ نے قوم ابراہیم کو کس طرح نصف نابود کیا ہے، اللہ نے لوط علیہ السلام کے قوم کو کس طرح نصف نابود کر دیا ہے. زمین کو اٹھا کر اوپر لے جا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو واپس پلٹ دیتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کی داستان پڑھو، معلوم ہوگا کہ کس طرح اللہ نے جو ہے ان پر آگ کے شعلے برسائے ہیں. آج اگر تم پر اللہ کے عذاب نازل نہیں ہو رہے، آج اگر اللہ کے عذاب تم پر نازل نہیں ہو رہے، تم پر آگ کے شعلے نہیں برس رہے، تم پر زمین کو پلٹ نہیں دیا جا رہا ہے، تو یہ احسان ہے اس رسول معظم کا کہ جس کے تم امتی ہو. لیکن کتنے بڑے غدار مسلمان بنتے جا رہے ہیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، جس نبی کی جو ہے عظمت پر جو ہے انسان جس نبی کا صدقہ کھا رہا ہے، اس نبی کی توہین کرتا نظر آتا ہے، اس نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا نظر آتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیماروں، آج ہم بہانہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مسائل نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے. اگر ہمارے پاس کوئی بہتر لیڈر ہوتا ہم بھی کامیاب ہو جاتے، اگر ہمارے پاس کوئی بہتر رہنما ہوتا آج ہم بھی قوم کے سطح پر کھڑے ہوتے. میں کہتا ہوں کہ اگر قوم کا لیڈر بڑا ہو تو کوئی کامیاب نہیں ہوتا، اگر قوم کا رہنما اگر عظمت والا ہو تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم کامیاب ہوگے. اس لیے کہ برائیاں اگر تمہارے اندر ہے تو قوم کا لیڈر بھی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا ہے، قوم کا رہنر بھی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا ہے. برائیاں اگر ہمارے اندر ہے، اگر ہم ان برائیوں کو ختم کر نہیں سکتے ہیں تو ہم جو ہے اس بات پر جو ہے فخر کرتے ہیں، اس بات پر جو ہے ہم تعبیر مسائل کو بہانہ بناتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیماروں، آج آپ کہتے ہو کہ ہمارے پاس کوئی بہتر لیڈر نہیں ہے، کوئی پاورفل جو ہے وہ رہنما نہیں ہے. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ فرماتا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے محبوب ان کے واقعے کو بیان فرمائیے. آؤ میں آپ کو اس آیت کے سیاق و سباق کو سمجھانے کی کوشش کروں، اس واقعے کی شان نزول کو بتاؤں. یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کون نہیں جانتا موسیٰ علیہ السلام کو؟ موسیٰ علیہ السلام صرف نبی نہیں، 1,24,000 انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ نے جن کو نازل فرمایا ہے، جن کو مبعوث فرمایا ہے، ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام ہے. 1,24,000 نبیوں میں سے 313 رسول ہیں، ان میں سے موسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے. صرف نبی اور رسول ہی نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر بھی ہیں. اولو العزم کا مطلب ہوتا ہے عظیمت والے پیغمبر. 5 انبیاء کرام ایسے ہیں جو عظیمت والے ہیں، جن کو اولو العزم کہا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 انبیاء کرام جو ہے اولو العزم ہے. موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر میں سے ہے، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، قوم کے لیڈر بھی ہے، قوم کے رہبر بھی ہے، قوم کے سیدھے سالار بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جو ہے لشکر میں، اپنے اقتدار میں 6 لاکھ فوج کو لے کر چلتے ہیں.
کر کے مسجد اقصی کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنی قوم کو کہتے ہیں اے میری قوم میں تمہیں تقویٰ کی ہدایت دیتا ہوں، میں تمہیں تقویٰ کا راستہ بتاتا ہوں، میں تمہیں جو ہے خواہشوں کو چھوڑنے کی ترغیب کرتا ہوں، کبھی برائی کی طرف نہ جانا، کبھی گناہ کی طرف نہ جانا، کبھی اپنے آپ کو جو ہے نفس کے پیروکار میں نہ ڈالنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 6 لاکھ کی فوج کو لے کر کے دشمن پر چلتے چڑھائی کرنے کے لیے کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں 6 لاکھ کی افواج میں ہر کوئی نبی کے ساتھ جو ہے اللہ کا نیک بنتا ہے، وہ متقی بھی ہے، وہ پرہیزگار بھی ہے، ان میں اولیاء کی جماعت بھی ہے، ان میں جو ہے نیکوکار کی جماعتیں بھی ہیں، لیکن ایک طرف دشمن کی قوم ہے، نہ اس میں کوئی نبی ہے، نہ اس قوم میں کوئی رسول ہے، نہ اس قوم میں کوئی ولی ہے، نہ اس قوم میں جو ہے کوئی تقوی شعار ہے، اس لیے کہ ایک 6 لاکھ کی قوم کے سامنے دشمن کھاپ رہی ہے، دشمن کھڑا رہی ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی افواج نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ولی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کی فوج کو لے کر چڑھائی کرتے ہیں، جو قوم جو سچانے والی قوم ہے، جو مخالف قوم ہے، جو دشمن کی جماعت ہے، وہ ڈر رہی ہے کہ آج ہماری شکست پکی ہے، آج ہم 6 لاکھ کے سامنے ہم ان کا جو ہے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان کے سامنے جو ہے ٹک نہیں پائیں گے، آج ہماری شکست پکی ہے، آج ہم ہار جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں ذرا سوچو، اس قوم میں ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسا انسان ہے جو مستجاب الدعوات ہے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ جس وقت دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اس دشمن کے قوم میں، اس مخالف قوم میں ایک انسان ہے جو مستجاب الدعوات ہے، جو تقوی شعار ہے، جو پرہیزگار ہے۔ قوم آتی ہے اس کے پاس اور کہتی ہے دیکھو دیکھو تم تو مستجاب الدعوات ہو، تم تو اللہ کے نیک بندے ہو، تم تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو، دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ دیکھو 6 لاکھ کی فوج موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے حمایت میں، موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں 6 لاکھ کی فوج ہمارے سامنے مقابلہ کرنے آ رہی ہے۔ اگر آج تم نے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں اگر بددعا نہ کی تو آج ہماری شکست پکی ہے، آج ہماری ہار پکی ہے۔ تم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دعا بدعا کر دو۔ اس قوم کے جو ہے لوگ آتے ہیں اس بندے کے پاس جو مستجاب الدعوات ہے، سامنے والی قوم کی جماعت میں ایک مستجاب الدعوات انسان ہے، اس کے پاس آ کر کہتے ہیں تم موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے حق میں بددعا کر دو۔ وہ شخص کہتا ہے نہیں نہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہے، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہے، میں ان کے حق میں کیسے بددعا کر سکتا ہوں؟ وہ اللہ کا خوف، اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو بات تھی۔ وہ شخص کہتا ہے نہیں، میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بددعا نہیں کر سکتا، میں ان کے قوم کے حق میں بددعا نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے نبی ہے، وہ تو اولو العزم پیغمبر ہے، وہ تو اللہ کے پیارے رسول ہے، وہ کلیم اللہ ہے۔ لیکن سنو، جب انسان پر جو ہے، جب انسان پر طاقت اور جو ہے انسان کو لالچ کا جو ہے ہوش لگ جاتی ہے تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ وہ انسان، اس کے پاس لوگ جو ہے تحفے تحائف پیش کرتے ہیں، لوگ انعامات پیش کرتے ہیں، لوگ نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے حق پر بددعا کر دی تو ہم تمہیں اتنے مال سے نواز دیں گے، ہم تمہیں جو ہے یہ پاور دے دیں گے، ہم تمہیں جو ہے یہ اختیار دے دیں گے، ہم تمہیں تحفے تحائف دے دیں گے۔ لوگوں نے اس کے پاس تحفے تحائف جمع کرنا شروع کر دیا۔ وہ لالچ میں آ گیا اور لالچ میں آنے کے بعد وہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلو میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے حق میں بددعا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ شخص جو ہے جو مستجاب الدعوات ہے، اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ وہ شخص جو ہے اپنے گدھے پر سوار ہوتا ہے، گدھے پر جب سوار ہوتا ہے گدھا بھی ادھر جانے سے انکار کر دیتا ہے، اپنے چہرے کو موڑ لیتا ہے، وہ گدھا میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ شخص بھی جو ہے اسے مارتا ہے، اسے پیٹتا ہے اور اس کے بعد اس شخص کو جو ہے وہ شخص جو ہے اپنے قوم کو لے کر کے ایک مقام پر جاتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے حق میں بددعا کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے حق میں جو ہے بددعا کرنا شروع کرتا ہے، لیکن خدا کا جب انسان کی جو ہے وہ کہتا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حق میں جو ہے وہ بددعا کرنے کے لیے نکلا تھا، لیکن جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کا نام لینے کی کوشش کرتا ہے، اس کے زبان پر خود اس کے قوم کا نام آ جاتا ہے۔ جب بددعا کرتا ہے کہ اللہ اس قوم کو برباد کر دے، اس بنی اسرائیل کے قوم کی بجائے خود اس کی قوم کا نام آ جاتا ہے۔ اس کے قوم کے لوگ کہتے ہیں
وہ شخص جب بددعا کرتا ہے اللہ کا عذاب تو دیکھے، جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بددعا کرنے کی کوشش کی، خود وہ بددعا انہی کے قوم میں جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اس کی زبان باہر لٹک جاتی ہے، کتے کی طرح اس کی زبان لٹک جاتی ہے۔ وہ شخص جو بددعا کرنے چلا تھا، جو مستجاب الدعوات تھا، وہ بددعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو جو ہے کتے کی طرح باہر کر دیتا ہے، اس کی زبان لٹکنے لگتی ہے۔ اب وہ سوچتا ہے اب تو میری دنیا بھی خراب ہو گئی، اب تو میرے دین بھی خراب ہو گیا، میری آخرت بھی برباد ہو گئی، اب میں کروں گا کیا کروں؟ لوگوں سے کہتا ہے دیکھو دیکھو میں نے تو بددعا کی ہے، لیکن یہ بددعا تو ہے موسیٰ ان کے قوم کے حق میں قبول نہیں ہوا، بلکہ وہ خود ہماری قوم کے حق میں قبول ہو گیا ہے۔ اب تو میری زبان کتے کی طرح لٹک گئی ہے، اب تو میں نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا رہا، اب میں کروں تو میں کیا کروں؟ وہ شخص کہتا ہے دیکھو اب تو جو ہے میری دنیا بھی خراب ہو گئی، میرا دین بھی، میری آخرت بھی خراب ہو گیا، اب میں تمہیں ایک ٹپس دیتا ہوں، اب میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اگر تم نے وہ طریقہ اختیار کر لیا، اس ٹپس کو تم نے اگر جو ہے عمل میں لا لیا، یقین جانو تم موسیٰ علیہ السلام کی 6 لاکھ کی قوم کو برباد کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک ٹپس دیتا ہوں، ایک طریقہ بتاتا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں، اگر تم نے اس پر عمل کر لیا۔ وہ شخص کہتا ہے میری زبان تو اب کتے کی طرح لٹک رہی، اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اب تو میری دنیا آخرت سے برباد ہو گئی، اب کرنا ہی ہے تو ایک ٹپس پر عمل کرو، ایک طریقے پر عمل کرو، اگر تم نے وہ کر لیا تو یقین جانو تم 6 لاکھ تو کیا 6 کروڑ کی فوج کو بھی تباہ و برباد کر سکتے ہو۔ اس قوم نے، اس شخص نے کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب تمہارے شہر میں داخل ہو تو تم اپنی بچیوں کو، تم اپنی لڑکیوں کو، اپنی عورتوں کو سجا کر سما کر ان کے سامنے پیش کر دینا، ان کے بھیڑ میں جو ہے تم اپنی عورتوں کو سجا کر سما کر اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو بھیج دینا، اگر اس میں کا ایک شخص نے بھی اگر زنا کر لیا یقین جانو موسیٰ کی قوم ہلاک و برباد ہو جائے گی، موسیٰ کی قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ دیکھو اتفاق کی بات یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شہر میں داخل ہوئے، ان لوگوں نے اس ٹپس پر، اس طریقے پر، اس طریقے کار کو جو ہے عمل میں لایا، اپنی عورتوں کو سجایا سوارا، حسین و جمیل خوبصورت عورت تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سب تقویٰ پرہیزگار کے حامی تھے، سب بڑے بڑے اونچی پہنچی ہوئی شخصیت تھی۔ جب ان کے قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب شہر میں داخل ہوتی ہے، وہ لوگ اپنی عورتوں کو، اپنی گھر کی بیٹیوں کو سجا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے اندر داخل کر دیتی ہے۔ 6 لاکھ کی قوم ہے، کسی نے، سب نے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا، سب نے اپنے تقویٰ، اپنے پرہیزگاری پر عمل کیا، لیکن ایک امیر شخص تھا، ایک پیسے والا، ایک مالدار شخص تھا، وہ کہتے کہ انسان کے پاس اگر پیسہ آ جائے نا تو وہ جیب، اس لیے کہ انسان کی خالی جیب گناہ نہیں کرنے دیتی ہے، جب جیب بھرا ہو تو انسان گناہوں کی طرف چل پڑتا ہے، انسان سوچتا میرے پاس پیسہ ہے مجھے کون روکے گا، میرے پاس طاقت ہے مجھے کون روکے گا۔ اس انسان پر جو ہے وہ شہوت غالب تھی، اس انسان کو، امیر انسان جو موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کی فوج ہے، اس میں ایک شخص جو امیر مالدار ہے، وہ ایک عورت کو، ایک لڑکی کو، حسین و جمیل خوبصورت لڑکی کو اٹھا کر گود میں لاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے حاضر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول کیا یہ لڑکی میرے لیے حلال ہے؟ کیا یہ لڑکی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے نہیں، خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، یہ تیرے لیے حرام ہے، یہ تیرے لیے حرام ہے، اسے چھوڑ دے، اسے نیچے رکھ دے، اسے اپنی نگاہوں کو پھیر دے، اس لیے تیرے حرام ہے۔ لیکن جب انسان پر شہوت کا بھوت چڑھتا ہے تو انسان کچھ نہیں دیکھتا، انسان پر جو خواہشات جب حاوی ہو جاتا ہے تو انسان کو سمجھ نہیں آتا۔ آج نوجوان ایسے ہوتے ہیں جن کو عشق اور محبت کا بھوت چڑھ جاتا ہے، پھر ماں باپ کہتے نہیں بیٹا وہ لڑکی صحیح نہیں ہے، وہ لڑکی کے خاندان والے صحیح نہیں ہے، لڑکا کہتا ہے میں مر جاؤں گا، میں شادی اسی سے کروں گا، اس لیے کہ شہوت غالب آ گیا، شہوت کا بھوت چڑھا ہوا ہے، دماغ پر، ماتھے پر جو ہے عشق کا بھوت چڑھا ہوا ہے۔ ماں باپ سمجھا رہے ہیں بیٹا تیرے لیے وہ لڑکی صحیح نہیں ہے، بیٹا تیرے، میں نے دیکھا ہے اس کے ماں باپ صحیح نہیں ہے، اس لڑکی کا کردار صحیح نہیں ہے، اس لڑکی کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے، ماں باپ سمجھا رہے ہیں، لیکن بچوں اور بچیوں کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گا، لیکن میں شادی اسی سے کروں گا، تو اس سے محبت ہے مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے، میں اس کے لیے کچھ بھی میں زہر کھانے کو تیار ہوں۔ آخر کار ماں باپ کیا کریں، مجبور ہو کر کے شادی کرا دیتے، لیکن 2-4-6 مہینے کے بعد آپ نے دیکھا طلاق کے مسائل پیش نظر آتے ہیں، کوئی گھر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنا
شوہر کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے تو شوہر بیوی کو چھوڑ دیتا ہے, کسی افیئر میں پڑ جاتا ہے. یہ بڑی لمبی گفتگو ہے, اگر میں گفتگو اس پر کروں تو بہت لمبی, اس لیے کہ ہمارے سماج کا یہ نیچرل معاملہ ہے. اس روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں مسائل کو, لیکن اتفاق کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب وہ شخص موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وقت کم ہے, اپنی گفتگو کو تیزی کے ساتھ اپنے باتوں کو سمیٹتے ہوئے آپ کو اس واقعے کے خلاصہ بتاؤں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور لڑکی کو گود میں اٹھا کر کے اور کہا کہ یہ میرے لیے حلال ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں یہ تیرے لیے حلال ہے. وہ شخص شہوت کا دماغ پر بھول چڑھا ہوا تھا, وہ انسان جو ہے وہ خواہشوں کی پیروی میں پڑا ہوا تھا. اس نے لڑکی کو اٹھایا, اٹھا کر اپنے خیمے میں گیا اور خیمے میں جانے کا ساتھ اس کے ساتھ منہ کالا کیا, اس کے ساتھ زنا کیا, بدکاری کیا اور بدکاری کیا. 1 گھنٹے کے اندر 70,000 انسان اس قوم کی ہلاکتوں کے بعد مر گئے. اللہ نے اس قوم پر ایک شخص کے گناہ کرنے کی وجہ سے, اس ایک شخص نے 6 لاکھ کی فوج ہے, ایک شخص نے صرف زنا کیا, اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بلیک طاعون کو مسلط کر دیا اور اس مرض میں جو مبتلا ہو کر کے 70,000 افراد مر گئے. 70,000 افراد, آپ اندازہ لگا سکتے 70,000 افراد. جب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ایسا سا معاملہ ہوا ہے, موسیٰ علیہ السلام نے اس دونوں کو بلایا, اس لڑکے کو بھی بلایا, اس لڑکی کو بھی بلایا اور بلا کر کے دونوں کو قتل کروا دیا. قتل کروانے کے بعد اللہ کا عذاب کم ہوا, لیکن اس چند گھنٹوں میں, چند لمحوں میں 70,000 جو ہے انسان موت کے گلے کو, موت کو اپنے گلے لگا چکے تھے. یہ عذاب ایک شخص نے گناہ کیا, 70,000 کے جو ہے وہ 70,000 لوگ مر گئے. 6 لاکھ کی قوم میں سے جب اس کے سب جو ہے وہ برباد ہو گئے اور 6 لاکھ کی قوم کتنی بٹی ہو گئی, وہ موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو کر واپس چلے گئے. قوم بکھر گئی, قوم ہار گئی, قوم جو ہے اپنے آپ کو رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے کا, کسی کے جیت پر ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. اپنی کمزوری کو جو ہے پیش نظر رکھو. ایک قوم کے 6 لاکھ کی فوج میں ایک شخص نے زنا کیا, 6 لاکھ کی قوم ہار گئی جس کے سامنے کچھ نہیں تھا. کون تھا سامنے لیڈر, کون تھا؟ کوئی انجان انسان نہیں تھا, کوئی جاہل نہیں تھا. معاذ اللہ, نبیوں کا نبی وہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, اولو العزم پیغمبر, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جن کے جلال کا یہ عالم ہو کہ جب وہ غصے میں ہو تو ان کی ٹوپی مبارک سے آگ کے شعلے نکل جاتے ہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام جن کے جلال کا عالم یہ ہو کہ فرشتے ان کے پاس اجازت لے کر سامنے آتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام وہ ناراض ہو کر کے اپنی قوم سے چلے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جس قوم کا 6 لاکھ قوم ہو, 6 لاکھ کی افواج ہو اور اس قوم کا سپہ سالار, اس قوم کا جو ہے جنرل, اس قوم کا جو ہے قائد رہبر موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی ہو, پھر بھی وہ قوم ہار جاتی ہے. آج آپ کہتے ہو ہمارا لیڈر کمزور ہے, ہمارا رہبر کمزور ہے. کیوں؟ آپ کے اندر اپنی کمزوری تلاش نہیں کی ہے, آپ نے اپنے اندر کی جو ہے وہ خامیاں تلاش نہیں کی ہے. آپ نے اپنی ساری برائیاں, اپنی ساری کمزوریاں اپنے لیڈر پر, اپنے رہنما پر, اپنے رہبر پر ڈال دیا ہے. اس لیے کہ خود کو بھی کبھی سنوارنے کی کوشش کرو, اپنی کمیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرو اور حقیقت کی بات مگر میں واضح کروں. آج میں نے جو منظر دیکھا ہے, میں بھی بتاؤں آپ کو, آپ کے محلے کی حقیقت اور مسلم سماج کی حقیقت میں بیان کرتا ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ ہماری مسجد کا کھانے کا اہتمام کیا گیا اور اس دن میں نے جو دیکھا, میں نے سوچا کہ اللہ میرا احسان ہے